رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور میرا یہ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسلام کی ابتدا کے متعلق کچھ واقعات بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو ہم سب کو۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ جب غزوہ خندق سے واپس آئے، انہوں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو ان کی رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر غالب آ جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ تم لوگوں کا اس کا بارے میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کو دینے کے لیے کچھ ہدیہ جمع کر لیں، اور نجاشی کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ ہم یہاں کا تیار کردہ چمڑا کثیر تعداد میں ہم نے جمع کیا۔ پھر ہم مکہ سے چلے گئے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں ایک عامر بن امیہ آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کو بھیجا تھا۔ عامر بن عاص کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عاص نجاشی کو ملنے گئے اور وہاں سے باہر آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں عامر بن امیہ کے جا کر نجاشی کے پاس ان سے ان کو مانگ لوں گا، اور مجھے دے دیں گے تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا خوش آمدید میرے دوست، اپنے علاقے سے میرے لیے کیا ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیے میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ نجاشی نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے اور اسے بہت پسند آئے، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، اس کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سنتے ہی ایک دم نجاشی کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے کے مارے اپنے ہاتھ اپنے ناک پر اتنے زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ دیے۔ ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ آپ اس بات کو اتنا ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اس کو بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ رہے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، جس کے پاس وہی ناموس اکبر ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔
میں نے کہا بادشاہ کیا وہ ویسے ہی ہیں؟ اس نے کہا ستیہ ناس ہو، اے عامر میری بات مان لے اور ان کی اتباع کر، وہ حق پر ہیں۔ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام عمران اور فرعون اور اس کے لشکر پر آ گئے تھے۔ کیا تم ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید ملے جو مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ میں نے کہا اے ابو سفیان کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی ہے، یہ آدمی یقیناً نبی ہیں اور اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے؟ چنانچہ ہم دونوں مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہوں۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں قریب ہو کر میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ پھر آگے میں بڑھا۔ اللہ کی قسم جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہیں نہیں اٹھا سکا۔ جب ہم دونوں میں اور حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی بھی صحابی کو ہمارے برابر درجہ نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جب اسلام کی فتوحات شروع ہوئیں تو کس طرح سے درجہ بدرجہ لوگ جو ہے وہاں دھیرے دھیرے جانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوگ فتح مکہ سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیے۔ یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔